السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ حضرات کیسے ہیں؟ امید قوی ہے کہ آپ تمامی ناظرین خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ تمامی ناظرین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی ایک سورت کا ایسا عمل میں بتانے والا ہوں کہ جس کے ذریعے آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، مفلسی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جس مقصد کے لیے آپ اس صورت مبارکہ کا عمل کریں گے، اللہ پاک اس کے ذریعے آپ کے وہ مقاصد کو پورا فرمائے گا۔ جو بھی ضرورتیں ہوں گی اللہ پاک اس کو مکمل فرمائے گا۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ پوری بات آپ کو معلوم ہو جائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کہ ان کی صرف بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، نرینہ اولاد میں سے کوئی نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں الحمدللہ۔ اور بیٹیاں یہ بڑی برکت والی ہوتی ہیں، رحمت والی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کے گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، ان بیٹیوں کی برکتیں گھر والوں کو ملتی رہتی ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، اور آپ کی بیٹی کے ذریعے قیامت تک آپ کی نسلیں جاری و ساری رہیں گی، جس کے فیض سے آج ہم لوگ پوری دنیا میں سادات کرام کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو میں ناظرین بیان کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی صرف بیٹیاں تھیں۔ ایک دن آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ کے گھر کوئی کمانے والا نہیں ہے، آپ کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ راشن جاری کروا دوں تاکہ اس کے ذریعے آپ کا گھر کا خرچہ چلتا رہے اور آپ پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ مجھے اس کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، اپنے ایمان پر یقین ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایتوں پر بھروسہ ہے۔ میں آپ سے بیت المال سے کچھ نہیں مانگتا، اور آپ اگر دے رہے ہیں تو مجھے قطعی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سنیں میں کون سا عمل اپنے گھر پہ کرواتا ہوں۔ ہاں ناظرین، میرے اسلامی بھائی، میری اسلامی بہنیں غور سے سنیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، اگرچہ ہمارے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لیکن میں قرآن کریم کی ایک سورت کے ذریعے جو عمل کرتا ہوں، اللہ پاک اس کے ذریعے ہمارے گھر میں خوب برکتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتیں اترتی رہتی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مفلسی نہیں ہے، کوئی غربت نہیں ہے، ہم تنگ دستی کے بالکل شکار نہیں ہے۔ اللہ اس صورت کے عمل کی برکت سے خوب برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میری بیٹی مغرب کے بعد، ہر نماز کے بعد، اور خاص طور پر مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، ہاں ناظرین غور سے سن لیں، سورہ واقعہ ایک مرتبہ روز تلاوت کرتی ہے۔ اللہ پاک اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں خوب برکتوں کا نزول فرماتا ہے، محتاجی دور ہو جاتی ہے، مفلسی دور ہوتی ہے، اور ہمارے گھر میں ہماری بچیوں کے اس سورت کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک خوب رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ! تو ناظرین آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سی سورت ہے، سورہ واقعہ ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کی تنگ دستی دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ غربت ختم ہو جائے، مفلسی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر میں خوشحالیاں ہوں، تو ناظرین آپ یہ طے کر لیں کہ روز، ہاں ناظرین،
मगरिब की नमाज पढ़ ले, उसके बाद ऐशा से पहले रोज एक मर्तबा आप सूरे वाक़िया की तिलावत खुद करें, अपनी बच्चियों से करवाएं, अपने बच्चों को कहें, अपनी बीवियों को कहें, अपनी बेटियों को कहें कि एक मर्तबा रोज मगरिब और ऐशा के दरमियान जो है ना सूरे वाक़िया की तिलावत करें। ये वो सूरत है कि जब आप इसके आदी हो जाएंगे तो अल्लाह पाक इस तिलावत की बरकत से आपके जो है ना आपके घर की तंगदस्ती दूर फरमा देगा, गुर्बत को दूर फरमा देगा, मुफलिसी का खात्मा हो जाएगा। और याद रखिए, अगर आप किसी मकसद के तहत रोज सूरे वाक़िया की तिलावत करते हैं और उसके बाद नियत, जाहिर सी बात है असल नियत दिल के इरादे को कहते हैं, और आपने अगर नियत कर लिया कि अल्लाह मैं इस सूरत को इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि ये मकसद मेरा पूरा हो जाए, ये मुश्किल आसान हो जाए, ये मुसीबत दूर हो जाए, इस परेशानी से मैं निजात पा जाऊं, तो आप जैसा जो नियत करके आप सूरे वाक़िया की तिलावत करेंगे, अल्लाह पाक आपके उस मकसद को पूरा फरमाएगा और आपकी परेशानियां दूर फरमाएगा, मुसीबतें दूर होंगी और आप फाका कशी से निजात पा जाएंगे। इसलिए नाज़रीन मोहतरम, आप आदी बन जाएं इस सूरत के पढ़ने का। रोज मगरिब और इशा के दरमियान सूरे वाक़िया की तिलावत करना आप शुरू कर दें और इसके बरक़ात को देखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपके घर में जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो बीमारी के एतबार से, रिस्क के एतबार से, औलाद के एतबार से, मकान के एतबार से, आप घबराए नहीं, आप ये अमल शुरू करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सूरे वाक़िया के बरक़ात से इन तमाम परेशानियों से आप निजात पाते हुए नजर आएंगे। तो नाज़रीन, आप सूरे वाक़िया के पढ़ने के आदी बन जाएं, इंशाअल्लाह आप पर अल्लाह अपना फजल फरमाता रहेगा। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सब नाज़रीन को सूरे वाक़िया पढ़ने की तौफीक दे और इसके जरिए आपके तमाम मकासिद को अल्लाह हल फरमाए। नाज़रीन, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।